طور پر صرف تاریخ بیان کرنا ہے، کیونکہ تاریخ ہونا کوئی ضروری نہیں کہ ہر موقع تاریخ ہو، لیکن جو ہے تاریخ کو بھی پیش کرنا سبب میں نے کہا کہ ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہے کیا یہ تاریخ اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہ پیغمبر اسلام نے جب دعوت اسلام دیا کھلے طریقے سے، تو نجران جو کہ یمن میں ایک جگہ تھی اور یہاں پر عیسائی بہت بڑے بڑے پادری رہتے تھے، راہب رہتے تھے، ادھر بھی پیغمبر نے اسلام کی دعوت کی، ایک نامہ بھیجا۔ تو عیسائیوں نے پڑھنے کے بعد یہ کہنا شروع کیا یہ کون سا دین آ گیا جو کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے، ہماری کتاب انجیل سب سے بہتر ہے، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ سب سے بہتر، یہ کون سا دین آ گیا۔ اور آپس میں انہوں نے طے کرنے کے بعد یہ سوچا کہ ہم جا کر کے اس دین کے رہبر سے مباحثہ کریں گے، اس پر جستجو کریں گے، اور پھر جو ان کے بڑے بڑے رہبر تھے یہ نکل کر کے مدینے میں آئے، اور آئے جو کہ اسلام کا شروعاتی دور تھا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے سوچا ہے کہ ان کے حالات ابھی گرے ہوئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ یہ اٹھ رہے ہیں، تو ہم اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے ظاہری ٹھاٹ و باٹ کے ذریعے سے ان پہ ہم اثر ڈالتے ہیں، انہیں متاثر کرتے ہیں۔ اور یہ سنہرے لباس پہنے ہوئے، باقاعدہ طریقے سے سونے کے بٹن لگے ہوئے، سونے کے چین، سونے کی انگوٹھی، اس انداز سے پیغمبر اسلام کی طرف بڑھے۔ جب قریب پہنچے، لوگوں سے پوچھنے کے بعد پیغمبر کہاں ہے، بہت ہی اختصار کرتے ہوئے کہ لوگوں نے اشارہ کیا مسجد کی طرف۔ جو مسجد میں گئے، پیغمبر اسلام کے قریب آئے تو پیغمبر نے اپنے رخ کو پھیر لیا، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی پیغمبر نے نہیں دیا۔ یہ کافی حیرت میں ڈوب گئے وہ نبی کہ جس کے اخلاق کے قصیدے کفار پڑھیں، اور ظاہری طور پر بد اخلاقی اگر کہا جائے ظاہراً کہ پیغمبر نے جسے بلایا تھا، نامہ دے کر کے پیغمبر نے بلایا تھا، وہ آیا ہے پیغمبر کے پاس اور پیغمبر سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر یہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے پھر رخ پھیر لیا، انداز وہی کھانے کا، اسی لباس میں آئے۔ ایک بات تو ظاہراً یہ تو طے ہو گئی نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لباس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کیجیے ایک لمحے فکریہ ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں لباس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ خوشی بھی مناتے ہیں، غم بھی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی اور غم مناتے ہیں، صرف ہم لباس کے ذریعے سے ظاہر نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہیں جناب، لباس کا اگر اثر نہ ہوتا تو پیغمبر اپنے رخ کو نہ پھیرتے۔ دلیل ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے لباس دیکھ کر کے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ اور تیسرے دن جب وہ بعد میں اسلام کی جو ایک بلند شخصیت بنی لوگوں کی نگاہ، مسلمانوں کی نگاہ میں، تیسرے نمبر پر خلافت میں، ان سے ملاقات کی، انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ آخر وجہ کیا، پریشان کیوں؟ کہا کہ ہم اس طریقے سے ہمارے نبی کے پاس گئے اور نبی نے اس انداز سے توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ جب ساتھ میں گئے تب بھی وہی عالم تھا، پیغمبر اسلام نے توجہ نہیں فرمائی۔ یعنی یہ بھی ظاہری اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کے مقام پر بیٹھنے کا تو شوق تھا، لیکن مزاج شناس پیغمبر نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب سلمان فارسی نا امید ہو گئے، نصارہ نا امید ہو گئے، کہا کہ پلٹ چلیں گے۔ نبی کے پاس آئے تھے اور یہ متوجہ نہیں ہو رہے، بات کرنے کے تیار نہیں۔ جب یہ واپس جانے کے لیے تیار ہوئے، جناب سلمان فارسی سے ملاقات کی کہ کیا بات ہے، کہا اسی کی بات ہے، ملاقات کرنے کی، اور یہ تیار نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی لے کر کے آئے مولا امیر المومنین کے در پر، مشکل کشا۔ ادھر در امیر المومنین پر بلند آواز سے سلوات پڑھی، در امیر المومنین پہ پہنچے ہی تھے کہ اندر سے آواز آئی سلمان نصران کے راہبوں کو لے کر کے آئے ہوئے ہو؟ کہاں مولا؟ کہا ٹھہر جاؤ۔ امیر المومنین باہر آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبی سے ملنے آئے، نبی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ہم جانتے ہیں کیوں نہیں ملنا چاہتے، کہ کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اس لباس کو تم اتارو، سادے لباس میں آؤ، اور پھر پیغمبر کی خدمت میں جانا، انگوٹھیوں کو اتارو،
ہاں زنجیروں کو اٹھا دو، ان تمام چیزوں کو اتار کر کے سادے لباس میں پیغمبر کی خدمت میں جاؤ. اور جب وہ سادے انداز میں پیغمبر کی خدمت میں گئے تو اب عالم یہ تھا کہ وہ نبی کہ جو سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دور سے آتا ہوا دیکھا تو پیغمبر اٹھ کر کے دروازے تک استقبال کے لیے آئے. یہ لباس کا اثر، پیغمبر استقبال کے لیے آئے. اور پھر مولا نے بھی فرمایا، نبی نے بھی فرمایا کہ کیوں اس سے پہلے ہم تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ تم جس لباس میں تھے، سنہرے لباس میں، سونے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، گولڈ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے سے تم متاثر کرنا چاہتے تھے. سونے کو دوسرے لفظوں میں زر بھی کہا جاتا ہے. اور چاندی کی یہ زین پر آئے تھے، گھوڑے کے اوپر چاندی کی زین لگائے ہوئے تھے جسے فضہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں کہ پیغمبر نے متوجہ نہ ہو کر کے عملی طور پر یہ پیغام دیا کہ دیکھو، جس سونے اور چاندی کے ذریعے سے، جس زر اور فضہ کے ذریعے سے تم ہمیں متاثر کرنا چاہتے تھے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے در کے غلام ابو ذر ہیں اور ہمارے گھر کی کنیز فضہ ہے؟ ایک سوال پڑھیں محمد کہ پیغمبر اسلام متوجہ نہیں ہوئے، اور متوجہ نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ساتھ میں سونا جو کہ مردوں کے اوپر حرام ہے. اور مولا نے بھی فرمایا کیونکہ تمہارے ساتھ شیطان تھا، اس وجہ سے پیغمبر متوجہ نہیں ہوئے. نبی نے بھی فرمایا شیطان تھا، اس وجہ سے بھی پیغمبر نے کلام نہیں کیا. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ اگر شیطان ساتھ ہو تو نبی ہم کلام نہیں ہوتا. تو اگر شیطان در صحرا پر آئے سلام کا جواب کیسے؟ سوال پڑھنے تو پیغمبر اسلام نے گفتگو کی، اور جب بیٹھے مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کیسے؟ کہ یہ بتائیے کہ جناب یعقوب جن کے باپ حضرت اسحاق، جناب یوسف جن کے باپ حضرت یعقوب، جناب موسیٰ جن کے باپ حضرت عمران، اور آپ جس کے باپ حضرت عبداللہ، محمد ابن عبداللہ. کہاں صحیح ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ ہر ایک بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، تو پھر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے آ گئے؟ یہ اپنی وہ دلیل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کیسے بغیر باپ کے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ خدا. پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے، ان کے باپ خدا ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ظاہر متاثر ہوئے، خاموش ہو گئے، شکست ہوئی، لیکن وہ کٹ حجتی پہ لگے رہے کہ نہیں ہمارا دین بہتر ہے. اور جب یہ مسلسل کٹ حجتیاں ہوتی رہی، بحث کرتے رہے پیغمبر سے، تب قرآن مجید کی آیت آئی جس کا میں نے تلاوت فرمائی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. رسول جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، پھر بھی آپ سے یہ کٹ حجتیاں کر رہے، بحث کر رہے، تو ان سے کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں گے. جب یہ آیت آئی طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے، ایک مخصوص مقام پر اجتماع ہوگا، جمع ہوں گے. جو ان کا بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ، جب یہ لوگ چلنے لگے تو اس نے یہ اشارہ کیا تھا کہ دیکھو، جملے پر غور کیجئے فضیلت اہل بیت کے. وہ کہتا کہ دیکھو، اگر پیغمبر میدان میں اصحاب کو لے کر کے آئے تب تو مباہلہ کرنا، کہ اگر اصحاب کو لے کر کے آئے مباہلے کے لیے تب تو تم رکنا میدان میں مباہلے کے لیے، لیکن اگر آل کو لے کر کے آئے تو مباہلہ نہ کرنا. اور جب وہ منزل قریب ہوئی کہ پیغمبر نکلے میدان میں، اسے لے کر کے
نفس کے مقام پر پیغمبر اسلام لکھ لے مولا علی کو لے کر کے، ابنانا بیٹوں کی منزل پر امام حسن امام حسین، اور عورتوں کی جگہ پر جناب سیدہ۔ دیکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ صیغہ ہے جمع کا، واحد کا نہیں ہے، نہ تثنیہ کا ہے۔ ہر ایک میں جمع کا صیغہ قدرت نے استعمال کیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ دیکھیے ترجمہ بھی کر رہے ہیں اردو میں، بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ہے جمع کا صیغہ، پیغمبر لے کر کے گئے یا تثنیہ یا دو یا ایک ہے۔ امام حسن امام حسین بیٹوں یہاں پہ دو لے کر کے گئے، اور عورت اور نفس کی جگہ پر ایک ایک لے کر کے گئے۔ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں پیغمبر کسی اور کو کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ اگر کوئی گنجائش نہیں تھی لے جانے کی تو پھر قرآن میں یہ جمع کا صیغہ آیا کیوں؟ واحد آ جاتا اور تثنیہ آ جاتا کہ دو بیٹے، ایک خاتون اور ایک نفس لے کر کے آنا ہے۔ نہیں، یہی تو کمال تھا نا قرآن کا کہ قرآن نے جمع کا صیغہ، متوجہ نہیں کا جملہ میں دے رہا ہوں، قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو دعوت دے دیا ہے کہ فضیلت اہل بیت پر غور کرتے رہنا، کہ جو ہم نے کہا ہے کہ نفسوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، یعنی گنجائش تھی کہ اور عورتیں آ جاتی اور نفس آ جاتے، لیکن کوئی تھا ہی نہیں، کوئی اس رتبے پہ تھا ہی نہیں، کیونکہ کل دنیا کہہ نہ سکتی کہ واحد تھے، واحد بلایا گیا تھا ایک ایک، لہذا ایک ایک گئے۔ اگر جمع بلایا جاتا تو سب لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ مدعو کر دیا قرآن نے، آؤ اگر ہے۔ ادھر نصارہ جانتے تھے کہ نہیں، اگر یہ اصحاب کے ساتھ آتے ہیں تو پھر مباہلہ کر لینا۔ کرنا کیا تھا مباہلے میں؟ تب مباہلے میں ایک دوسرے پہ لعنت کرنی تھی، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی یہ نصارہ جانتے تھے کہ اگر اصحاب آئیں گے تو ان میں لعنت کی گنجائش ہوگی۔ کہا تھا کہ اگر اصحاب آ گئے تو پھر مباہلہ کر لینا، جھوٹے ہیں، لعنت کی گنجائش، لیکن آج کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ حضور ختمی مرتبہ نکلے، انداز عجیب تھا، امام حسین کو آغوش میں، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، مولا امیر المومنین پیغمبر کے پیچھے نہیں بلکہ پیغمبر کے پیچھے بی بی سیدہ، اور پھر اس کے پیچھے مولا امیر المومنین۔ یہ بھی شان زہرا کو عیاں کر رہا ہے، غور کیجیے، یہ بھی شان زہرا کو عیاں کر رہا ہے کہ جب پیغمبر میدان میں زہرا کو لے کر کے آئے ہیں تو انداز یہ ہے کہ آگے پیغمبر چل رہے ہیں اور پھر پیچھے سیدہ اور اس کے پیچھے علی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جہاں میرے قدم پڑیں گے وہاں میری بیٹی کے قدم، اور پھر میری بیٹی کے نشان قدم پر کسی غیر کے قدم نہ پڑنے پائے، اس پر علی کے قدم، اس نشان قدم کو محو کرتے ہوئے اس انداز سے میدان مباہلہ میں امیر المومنین کو اور جناب زہرا اور حسنین کو لے کر کے آئے۔ اور جب پہنچے تو اس ابو حارثہ نے، جن کا عالم تھا، اس نے پوچھا کہ کون آیا میدان میں؟ تو بتانے والے نے بتایا پیغمبر اپنے بچوں کو، امام حسن امام حسین اور بی بی زہرا اور مولا علی کو لے کر کے آئے، کہ نہیں مباہلہ مت کرنا، اور اگر کر لیا تو پھر نتیجہ اس نے بھی دے دیا کہ سنو، اگر تم نے مباہلہ کر لیا تو یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلتا ہوا نظر آئے۔ اور دوسرے جملے پر غور کیجئے کہ اگر تم نے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ اگر انہوں نے بد دعا کیا تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا، لیکن نہیں، غیروں نے فضیلت کے اس رخ میں تھوڑا کمی واقع کرنے کے لیے کوشش کیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، پیغمبر اس وجہ سے لے کر کے آئے تھے، دعا کرانے کے لیے تھوڑی نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ ہم دعا کریں گے اور یہ آمین کہیں گے، بس آخری جملہ ختم دعا، ہم دعا کریں گے، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلات کریں گے کہ ہم دعا کریں گے اور پھر یہ آمین کہیں گے۔ لیکن بیچ میں ایک نتیجہ پیش کر دیں کہ جب اس نتیجے پر یہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ نہیں مباہلہ نہ کرنا، تو کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم
اس وقت جزیہ اور ٹیکس پر آمادہ ہیں، اور جزیہ اور ٹیکس دینے پر یہ تیار ہو گئے کہ میدان سے نکل آئے، پیر اکھڑ گئے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ کتنا دینا کیا دینا پورا تاریخ میں موجود ہے۔ اور دنیا والوں نے کہا فضیلت کرو، کم کرنے کا، پیغمبر لے گئے تھے اپنی دعا میں آمین کہنے کے لیے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ فضیلت میں کمی ہو جائے، لیکن نہیں، یہ بھی ایک فضیلت کا رخ ہے۔ کہ وہ کیا کہ پیغمبر کی دعا میں آمین کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ، کہ پیغمبر لے گئے تاکہ پیغمبر دعا کریں گے یا آمین کہیں گے۔ میں نے کہا یہ بھی تو غور کیجئے کہ پورے مدینے میں یا پورے امت مسلمہ میں کوئی ایسا نہ ملا کہ جسے پیغمبر لے کر آتے کہ ان کی دعا میں آمین کہتا اور پیغمبر کی دعا قبول ہو جاتی۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر پیغمبر جیسی شخصیت اپنی دعا کو قبول کرنے کے لیے ان ہستیوں کی ضرورت رکھتی ہے تو تم انہیں چھوڑ کے اپنی دعا الحمدللہ رب العالمین الہی بحق دہرا وابی حوالہا ونیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بیمان تعلو ولا تفعل بیمان عملو۔ پانے والے اس مختصر سے عمل کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کو کی بارگاہ میں قبول فرمائے، مزید ذکر اہل بیت علیہ السلام عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما، جتنے روزگار انہیں رزق عطا فرما، جتنے برسر روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بھی مریض انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ حضرت پاک علیہ السلام خصوصاً اس دن کا واسطہ کہ جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ پالنے والے علماء کرام، مراجع کرام کا سایہ ہم پر برقرار رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نصف و نابود فرما، حجت خدا نام سمانا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ابان و انصار میں شمار فرما، امام ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا من الجميع، اللہم صلی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی